پلیٹ فارم کے تحت ایک دکان کرائے پہ خریدی گئی، اگر کسی کے گھر میں یا کہیں سے ملتے اکٹھا کرے وہاں پر پہنچا دے. اور دوسری جگہ اسکیم نمبر 3 جہاں ختم نبوت کا دفتر بنا ہوا ہے وہاں بھی اس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے، تو آپ اس کی حفاظت کریں. انشاءاللہ نام مصطفیٰ کی تعظیم کریں گے، دونوں جہاں میں سرخرو ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس نام کے صدقے دونوں جہاں کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے جناب مولانا امیر علی اتاری صاحب جو کہ انتہائی درد دل کے ساتھ ایک پیغام آپ تک پہنچا رہے تھے. گرامی قدر حضرات، آپ کافی وقت سے تشریف فرما ہے، راتیں بستر پہ بھی گزرتی ہیں. اگر کوئی رات حضور کے ختم نبوت کے ذکر میں گزرے تو اس رات جیسی کوئی اور رات ہو نہیں سکتی. گھر میں بھی ہوتے تو آج چونکہ سیٹرڈے نائٹ ہے تو ٹی وی چل ہی رہا ہونا تھا، کیونکہ صبح سنڈے ہے، چھٹی ہے تو لیٹ ہی سونا تھا. لیکن وہاں بیٹھ کر ٹی وی پہ ممکن ہے کوئی گناہ کی چیز دیکھ رہے ہوتے، یہاں بیٹھ کر حضور کی ختم نبوت کا ذکر سن رہے ہیں. اس یقین کے ساتھ بیٹھیے کہ قیامت کے دن ایک ایک لمحہ آپ کے لیے اتنی راحت کا سامان لے کے آئے گا کہ آپ سوچیں گے کہ ہر رات کیوں نہیں ختم نبوت کے لیے بیٹھے. ایسے نہیں، مجھے پتا ہے آپ تھک چکے ہیں، لیکن تھکنا نہیں ہے، شیر بن کے بیٹھیے. یہ ریکارڈنگ پتہ نہیں کہاں کہاں جانی ہے، پتہ چلے رات گزرتی جا رہی تھی، رسول اللہ کے شعر ویسے ویسے بیدار ہوتے جا رہے تھے. اچھا انہوں نے یہ دسو، ایک بندہ زانی ہوئے تو انہیں مسجد کا امام بنا لو گے؟ سوچی پہ گا یار، بندہ زانی ہوئے مسجد کا امام بنا لو گے؟ بندہ سینڈوچ چ پھڑیا جائے تو پیچھے نماز پڑھ لو گے؟ حالانکہ تسی بھی تو وہی کام کرن گئے سو سینڈوچ. تسی سینڈوچ فلم ویکھ کے نماز پڑھ لو تہاڈی ہو جاندی ہے، مولوی ویکھ لوے وہ پیچھے تہاڈی نہیں ہوندی. کدی سوچیا کرو یار اس پاسے بھی. تسی تھیٹر چلے جاؤ تو انجوائے ریفریشمنٹ واسطے گئے سا، مولوی صاحب چلے جان بڑا جرم ہو گیا ہوئے مولوی پیچھے خبردار نماز نہ پڑھنا. تھیٹر چو نکلے بڑی اچھی گل ہے، کیونکہ جڑا امام مسجد ہے انہوں نہیں جانا چاہیے، تے جے امام مسجد ہوئے انہوں سینڈوچ نہیں جانا چاہیے، تے جڑا کھانا نبی ہوئے نبی ہوئے تے برآمد سینڈوچ ہوئے. تے اگلی گل بڑی توجہ نال سمجھن والی ہے، نبی او ہوندا ہے جڑا آپ بھی ستھرا ہوئے تے اپنے منن والوں بھی ستھرا کرے. ایسے نہیں، محبت سے گونج پڑنی چاہیے، کہیے سبحان اللہ. نبی تو وہ ہے جس کے قدم لگے تو رب زمین کو اتنا ستھرا اتنا ستھرا اتنا ستھرا فرما دے کہ فرمایا اب اگر پانی نہ ملے تو اس مٹی سے تیمم کر لو. یہ مٹی پلیدوں کو پاک کرے گی، اس لیے کہ اس نے میرے رسول کے طلبوں کو چوم لیا ہے. یہ مرزائیوں کا اخبار چھپتا ہے، الفضل نام ہے، اس میں مرزائی لکھتے ہیں ہمیں اپنے مسیح موعود پہ اعتراض نہیں کہ وہ تو کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے. ایڈی ٹلی لعنت نہیں یار، تسی تے لعنت بھی انج بھیج دیو جویں پھول سٹی دے نے. مرزے تجھ پہ لعنت انج نہیں مکے انج پٹا پیٹ چوک کے جویں وٹا ماری دا. مرزے تجھ پہ لعنت، مرزے تجھ پہ لعنت. لعنت تے کم از کم پاؤ چاچ دی پتہ لگے لعنت پائی. کہنے نا جی وہ اس پہ اعتراض نہیں، کیوں؟ وہ تو کدی کدی کردا سی، کدی کدی کرنے چ کوئی حرج لکھی جے گل، کدی کدی کرنے چ کوئی حرج. او یار بولو تو صحیح، کدی کدی کرنے چ کوئی حرج؟ کعبے دے طواف دی گل نہیں ہو رہی، زنا دی گل ہو رہی ہے. کہندے نے ساڈا نبی او ایک کھانا جڑا کدی کدی زنا کردا سی، سانو او دے کدی کدی زنا کرن تے اعتراض نہیں. اعتراض تے ہونے والے خلیفے تے وے اے چبل دا پتر ہر ویلے ہی زنا کردا رہندا ہے. اور میں کیا چبلو کتنا گندا چبل کھانا نبی منیا جائے. او ایسا نہیں نبی تہاڈا کھانا ساڈا سونا نبی ہوئے جنہیں بارے رب دا قرآن فرماندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرمایا میرا نبی بولتا
نہیں، وہ جدوں بھی لب کھول لے وہ زبان ایدی ہوندی ہے، گل خدا دی ہوندی۔ ادھر جڑا چہرہ ویکھے ویکھ کے دوجی گل نہیں پوچھدا، کہندا سونے کلمہ پڑھا تے غلام کر۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ عیسائیاں چہرہ ویکھیا نا، غیر مسلمہ چہرہ ویکھ کے کہن لگے کلمہ پڑھا لو، انہاں کہ یار کوئی دلیل نہیں پوچھی، کوئی اسلام دی گل نہیں پوچھی۔ انہاں کہ گل اے وے کہ جے نکا محمد ایڈا سونا ہے تے بڑا محمد کڈا سونا ہوئے گا۔ تے دوجے پاسے اے جے اے نظر تو کوئی نہیں آنا تے اے جیاں پیڑیاں شیواں نہ ہی نظر آن تے چنگی گل ہے، لیکن ویکھو ویکھو اے جے کانا تے اینو مارو ذرا لعنت دے بٹے، مرزے تیری جات دے لعنت، ختم نبوت دے ڈاکو تیرے دے لعنت، مرزائی نواز پہ لعنت، حضور تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں گونج پڑنی چاہیے۔ آخری نعرہ ہے، اپنے بھائی کو مائک سپرد کرنے لگا ہوں، آپ کے بلبلوں کو جوان دیکھتے ہوئے بلا شبہ ان کی گفتگو بھی اور آپ کی جوانی کا انتظام کرے گی۔ نعرہ رسالت، نانا آخری نعرہ پتہ لگے، نعرہ رسالت، حضور تاجدار ختم نبوت پیر مہر علی شاہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی مجاہد ملت عبدالستار نیازی مجاہدین ختم نبوت محبان ختم نبوت پاکستان علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل يا أيها الناس رسول اللہ الیکم جمیعا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لو مل کے، الصلاۃ والسلام علیہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیشان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا کلم دان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا کلم دان۔ آج لے کی پناہ، آج مدد مانگل سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد
گل سے کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد انجمن محبان ختم نبوت دے تمام نوجوان بزرگ بچے، ڈاکٹر محمد رشید صاحب اور انہوں دے تمام رفقا، زینت اسٹیج، علماء کرام، مشائخ اہل سنت و شاکان مصطفیٰ، پنڈالچ بیٹھے مجاہدین ختم نبوت، میں کسی دا نام اناؤنس نہ کر سکاں، پریشان نہیں ہونا، میں تواڈے نام نہیں جاندا، اللہ دی عطا نال مدینے والا سب دے نام بھی جاندا ہے، سب دی محبت دی اوقات بھی جاندا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے حضور دی ختم نبوت واسطے، حضور دی عزت، حضور دی ناموس دے تحفظ واسطے چند کلمات حق بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو قبل میرے مسلک دے عظیم خطبہ، عظیم علماء خطاب فرما گئے، انہاں تو بعد میرے جیسے ناچیز نو اس مسند تے بٹھانا ایسا ہی ہے جیسا سورج نو چراغ دکھان دے مترادف ہوئے۔ بہرحال اپنی حاضری پیش کرن واسطے بندہ ناچیز آیا ہے، نوجوان بیٹھے نے، علمی فکری اور عظیم خطابات تسا سماعت کیتے۔ ایک چیز اکثر ساڈے طبقے دی سوچ آ رہی ہوگی، دماغ وچ خیال آ رہا ہوگا کہ ایسا ہے کیا کہ ختم نبوت دے معاملے دے اندر نوجوان، بوڑھا، بچہ متشدد ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اتنی سختی کرن دی کیا ضرورت ہے؟ اور این جی اوز، انگریزاں دے روپیے تے پلن والے وہ لوفر کتے جنہاں نو ہور کوئی کم نہ ہوئے سوائے دین دے اتے بھونکن دے، اور ساڈا ماشاءاللہ دور حاضر دا تیسری واری ساڈے اتے ساڈے اعمال دی وجہ تو مسلط ہون والا انسان نما جانور، اور نواز شریف بھی کہنا ہوئے کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، میں آنا کہ تیرے ورگے موزیاں دے بھائی ہو سکتے ہیں، ساڑھے بھائی کدی نہیں ہو سکتے۔ اے کسے بے ایمان دا جملہ ہو سکتا ہے، اے سعودیاں دے ریالاں تے پلن والے کسے دنیا پرست دا اے جملہ ہو سکتا ہے، اے رسول اللہ دے نوکراں دا جملہ نہیں ہو سکتا۔ ساڑھے اکابر نے واشگاف ایک جملہ بولیا سی، علامہ نیازی علیہ رحمہ نے، اوے نواب افکال آباد، تیریاں وڈیاں مچھاں نال بغاوت ہو سکتی ہے پر محمد عربی دی ختم نبوت نال بغاوت نہیں ہو سکتی۔ رب دا قرآن سرکار دے فرمان دے دو چار جملے، سرکار دے صحابہ دی ختم نبوت واسطے چند قربانیاں، اپنے اکابر دی جرت و استقامت دی چھوٹی جی تاریخ تے گل ختم۔ تے مطلب سو سمجھو کہ ایڈی ڈھیر ساریاں گلاں کیتیاں نے تے ہون پتہ نہیں اذاناں ہون گیاں تے مولی جان چھڈے گا، ایسا نہیں ہے۔ مینوں جو ٹائم دتا گیا ہے ادھا گھنٹہ انہاں فرمایا سی تے میکسیمم میں ہے کہ ہون 1 بجن والا ہے، 1:30 بجے تک یا اس تو بھی پہلے میں کوشش کراں گا اپنی گفتگو مکا دیا، تسی بالکل اداس نہ ہو، تانوں میں اپنے ٹائم دے اندر رہ کے چند گلاں سنانا چاہنا تے امید کرنا بازوق ہو کہ جی میں بیٹھے رہے ہو ایویں چند گلاں اور فقیر دیاں بھی سن لو گے، محبت نال بولو۔
اللہ تانوں سلامت رکھے. اور میں تواڈے تو ووٹ منگن نہیں آیا نہ نوٹ منگن آیا, بس یہ ہے کہ سرکار دی عزت واسطے جس ویلے گل تواڈے کان وچ پوے ادوں کی کہنا ہے. رب کائنات نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب فرما دیو کہ میں تساں ساریاں وال اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں. اے پیغام خدا دی قسم ساڈے واسطے مشعل راہ کہ میرا نبی پوری کائنات واسطے جنو انس واسطے اس کائنات ساری واسطے رب دا رسول بن کے آیا. مالک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے حبیب ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے سراپے رحمت بنا کے بھیجا. جب اللہ رب العالمین انہیں پوری کائنات کی ربوبیت کا اعلان کیتا, اوے انہیں اپنے حبیب واسطے پوری کائنات واسطے رحمت للعالمین بن کے آمن دا بھی اعلان فرمایا. اپنے حبیب نو رحمت عالم فرماون دا بھی اعلان کیتا. اس کائنات دے اندر اللہ دی قسم مصطفیٰ کریم دے غزوات دیاں گلاں سن کے اپنے ایمان نو تازگی بخشن والے او فقیر ایک گل کرنا چاہتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم دے سارے غزوات میرے سرکار دی زندگی دے اندر ہون والیاں ساریاں جنگاں لجپال تے کریم نبی دے دور دی ہر جنگ دے اندر جتنے بھی جناب اعلی مسلماناں دے جانی نقصان ہوئے, اللہ دی قسم کھا کے کہنا علماء بیٹھے نے ذمہ داری نال عرض کردا پیا کسے جنگ وچ مسلماناں دا اتنی بڑی مقدار دے اندر جانی قربانی دیون دا موقع نہیں آیا جتنا ختم نبوت دی جنگ دے اندر سیدنا صدیق اکبر دے زمانے دے اندر صحابہ نے اپنی جاناں بار کے زمانے نو دسیا ہے. ساڈا جینا بھی ختم نبوت واسطے ہے, ساڈا مرنا بھی ختم نبوت واسطے. اے اساں میں نہیں کہندے پے. آؤ ذرا چلیے 1400 سال پہلے رحمت للعالمین دی حیات ظاہری دا زمانہ ہے. میرے مصطفیٰ کریم دے زمانے لے اندر جدو یمامہ دی دھرتی دے ہوتے مسیلمہ قذاب نے آ کے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا. میرے سرکار وال خط بھیجیا کہندے ادھی دھرتی میری ہے تے ادھی تیری ہے, ادھی دھرتی دا تو نبی ہے ادھی دا میں نبی ہاں. میرے رحمت عالم نے جدو خط پڑھیا حضور دے بدن دے ہوتے غصے نال لرزا تاری ہو گیا. میرے لجپال کریم آقا دے مبارک بھواں دے درمیان ایک مبارک رگ ہوندی سی جڑی غصے دے ویلے پھڑپھڑاندی سی. صحابہ دیکھ کے پہچان لیندے سن میرے سرکار جلال وچ نے میرے آقا نے اسے خط دے دوسرے پاسے لکھ کے بھیجے آئے اے دھرتی میرے اللہ دی ہے جنوں چاہے وارث بنائے. اس دھرتی دا میں اپنی مرضی نال وارث نہیں بن کے آیا, اس دھرتی ساری دے اوتے میں اللہ دے حکم دے نال آخری نبی بن کے آیا ہوں. میرے سرکار نے دوسرے پاسے جواب لکھ کے میرے رحمت عالم نے ٹوریا, نالے میرے رحمت عالم نے خط لکھیا. میرے سرکار نے خط لکھیا انہوں تبلیغ کرن واسطے, انہوں سمجھاون واسطے. میرے سرکار نے دعوت دیون واسطے خط لکھیا, اپنی ختم نبوت دا خطبہ لکھیا. صدقے جاواں اس رحمت للعالمین دے لفظاں دے اوتوں جڑے میرے سرکار دے مبارک لباں تو نکلے. صحابہ نے تحریر کر کے جس ویلے میرے رحمت عالم دے سامنے پیش کیتے آقا فرماندے نے کون ہے جڑا اینو مسلمہ تک لے جائے. اس بھرے مجمع دے اندر بڑے بڑے امیر بھی ہے سن, انہاں وچوں ایک غریب اٹھیا سب تو پہلے. کئی بندیاں نے ہاتھ کھڑے کیتے پر انہاں وچوں ایک غریب حضرت حبیب بن زید انصاری کھڑے ہوئے. عرض کرتے نے حضور میں بھاوے غریب ہاں دل میرا بڑا امیر ہے, میں نو اجازت دے وہ میں جاواں گا. میرے سرکار دو عالم تو اجازت منگی ہے. لوگ کہندے نے تیرے بچے چھوٹے چھوٹے نے, لوگ کہندے نے تیرے بچیاں دا کون محافظ ہوئے گا, لوگ کہندے نے تیری آل کتوں کمائے گی کتوں کھاوے گی. حضرت حبیب بن زید انصاری نے جملہ بولیا میں بھی نبی تے قربان, میری نسل بھی نبی تے قربان. خط لے آئے لے کے یمامہ دی دھرتی تے آیا, یمامہ دی سرزمین تے آ کے جس ویلے خط پیش کیتا ہے تے جس ویلے مسلمہ نے خط رو پڑھے آئے. مسلمہ نے خط رو پڑھ کے کہنا اے تیرے نبی نے آکھے آئے دس تو میرے بارے کی کہنا ہے. میں صدقے جاواں اپنے لجپال دے اس دیوانے دے ہوتے انہیں آکھیا جو میرے میٹھے محمد نے آکھیا ہے غلام بھی وہی کہنا پیا کیونکہ میرا نبی جھوٹ بولدا ہی.
کہ میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے آقا دی زبان ساڈے کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے اور دا بیان چنگا۔ میرے رحمت للعالمین سپاہی نے آکھیا جو میرے نبی نے آکھیا سچ آکھیا آیا۔ میرے دوستو جس ویلے رحمت عالم دی ختم نبوت دا اعلان میرے آقا دے منکر دے اگے کیتا ہے، انہیں آکھیا انہوں زمین تے لٹا کے انہوں پیرا والے پاسو ٹکڑا شروع کر دے وہ۔ اے لوگو اج بھی ختم نبوت واسطے کوئی گھراں وچوں نہ نکلے، اے سوچ کے کہ اگر ختم نبوت دا کم کران گے کوئی تھانے وچ نہ لکھا دے گا، کوئی جیل بھیج دے گا، کوئی سولی تے چڑھا دے گا۔ میں تانوں دسنا چاہنا ہوں اے سولیاں تے جناب بڑی چھوٹیاں چیزاں نے، اے جیلاں تے بڑیاں نکیاں سزاواں نے۔ اساں تے انہاں دی حیاتی پڑھ کے آئے ہاں جنوں دھرتی تے لٹا کے پیراں تے تلوار ماری ہے، پیر کٹ گئے، انہیں ختم نبوت دا نعرہ مارے آئے، دوجی تلوار چلی ہے، پنڈلیاں کٹ گئیاں، انہیں پھر بھی ختم نبوت دا نعرہ مارے آئے، ایویں تلوار دے وار ہو دے گئے، لتاں دے ٹکڑے ہو لے گئے، جدو لتاں کٹ گئیاں، جدو قبر دے اوتے تلوار لگی ہے، اس ویلے او کہندا یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے کہ مینوں اس موزی نے آکھیا اینوں پیراں والے پاسوں کٹیا جائے۔ مسلمان نوں غصہ آ گیا، کہندا میں تینوں ہسدے ہوئے مرنا دیکھنا نہیں چاہتا، تینوں کس چیز دیاں خوشیاں نے کہ تو کہنا ہے کہ شکر پڑھتا پیا خدا دے تینوں پیراں والے پاسوں کٹیا گیا ہے۔ اس لیے انہیں آکھیا ہے اس گل دی مینوں خوشی ہے کہ تو پہلے میری گردن نہیں اتاری، پہلے میرے قدماں نوں ٹکیا ہے، جدوں تک میں ٹکیندا رہا ہاں، جدوں تک میں کٹیا جاندا رہا ہاں، ادوں تک یار دی ختم نبوت دے ترانے بھی پڑھدا رہا ہاں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اللہ ذرا تصور تسلی فرما دے جاؤ، ذرا لجپال تے کریم آقا نے والاؤ، میں صرف اتنی پیغام کہنا چاہتا، میں اتنا پیغام دینا چاہنا ہوں، اتنی گل کرنا چاہنا ہوں۔ اج سولیاں تو سانو پہ ڈرا دے ہو، اج جیلاں تو سانو ڈروا دے پے ہو، اج تھانیاں تو سانو ڈرا دے پے ہو۔ اساں تانوں اتنا کہنا چاہنے ہو، اساں کسے نویں استاد کولو پڑھ کے نہیں آئے، بڑے پرانے استاد سانو دس گئے نے، حضرت حبیب بن غید انصاری ورگے جنہاں دا ترجمہ وارث شاہ نے اپنی بولی وچ کر چھوڑے آئے۔ عشق دا تقاضا بھی یہ ہوندا ہے، ایک پاسے جان ہوئے، ایک پاسے آمنہ دلال ہوئے، جان دی پرواہ کدی نہیں کری دی، کیونکہ جے کری یار دے نام دا ملے تانا جھولی پا لئیے تھل سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیچھے ہٹیے نا۔ میری ملت دا نوجوان اج کیڑی دنیا میں تو چلا گیا ہے، اج ڈرامے تے فلماں دا تو دل دادا بن گیا ہے، اج کرکٹ دے جواریاں دا تو دل دادا بن گیا ہے۔ اساں ختم نبوت واسطے تینوں پکاریے تے تو آنکھیں فرقہ واریت کی بات کرتے ہو، تو نون لیگ تے پی پی دے جھگڑیاں تے بندوقاں چلا دے وے، بندے مار دے وے تے تو پھر بھی مسلمان صداوے، تو انسانیت دا قتل کر کے بھی پاکستانی صداوے، تو جناب انہاں جھوٹے تے شرابیت تے ایمان دے سودا کرا دے، پیچھے ایک دوسرے دا خون بہا کے اپنے آپ نو پاکستان
پاکستان دا وفادار آکھے الطاف حسین جیسے بدماشاں پیچھے دنیا چل کے اپنے آپ کو وفادار آکھے اج دنیا دار اج جناب سعودی دے ریالاں دے اوتے ملک و ملت دی عزت دے سودے کرن والے واسطے تو اپنے آپ نو مارکیٹاں بند کرا کے اپنے ہتھاں وچ پستول تے بندوقاں اٹھا کے اپنے آپ نو سچا پاکستانی آکھے تے اساں حضور دی عزت واسطے آواز اٹھائیے اساں حضور دی ختم نبوت واسطے آواز اٹھائیے اساں تینو دہشت گرد نظر آئیے اگر یہ دہشت گردی ہے تے بیٹھا ہر بندہ دہشت گرد ہے اور خدا دی قسم ہے اگر نبی دی ناموس دی عزت دی حفاظت واسطے اے آواز اٹھانا حضور دی عزت واسطے بندوق اٹھانا اگر دہشت گردی ہے تے سن لو ممتاز قادری بدن وچ کے وجود وچ ایک انسان ہے لیکن فکر وچ اگر دیکھے گا ایتھے بیٹھا ہر انسان تینوں ممتاز قادری نظر آوے مصطفیٰ کریم نے علماء ایسا کہنا چاہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے ایویں دے بڑے بڑے موزی آئے تے چلے گئے ایویں دے بڑے بڑے کمینے آئے تے چلے گئے سانو تے حضرت سالم ورگے صحابی دس کے گئے نے جدو حضور دی ختم نبوت دا موقع ہوئے اس ویلے پشت دکھا کے بھجنا نہیں جم کے لڑنا ہے یمامہ دی سرزمین ہے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا او صحابی ہے ایتھے بڑے بڑے اچھے کاری بیٹھے نے میں کہنا جنہ دا قرآن سن کے ایمان تازہ ہو جائے ایسے لوگ بیٹھے نے اس مجمع وچ بڑے بڑے کاری بیٹھے نے لیکن حضرت سالم وہ کاری ہے جڑا مسجد نبی وچ قرآن پڑھدا ہے میرا نبی دروازے تے کھلو کے جھومدا نظر آندا ہے میرے رحمت عالم ہاتھ اٹھا کے دعاواں دیندے نظر آندے نے یا اللہ تیرے کرم نے تو میری امت وچ سالم ورگے کاری پیدا فرمائے ایسا کاری جناب اعلیٰ جنہ قرآن سن کے قرآن والا راضی ہو جائے یمامہ دی دھرتی تے جدو آئے مسلمانہ دی تعداد تھوڑی ہے مد مقابل 3-4 گنا اس تو بھی زیادہ نے حتیٰ کہ جس ویلے کسے نے تانا مارے وہ سالم تیرا قد لمبا ہے جس ویلے دشمن نے حملہ کیتا تیریاں لتاں وڈیاں نے تو سب تو اگے بھجے گا انہوں اتنا غصہ آیا فرمایا ہووے ختم نبوت دا مجاہد تے پیٹھ پھیرے ایویں زمین تے اتے کھڈا کھو دیا میرے دوستو اپنی پنڈلیاں تک زمین دے اتے اپنے آپ نو گاڑ کے چاروں طرف تو مٹی دے کے کہندا چلو تساں بھج کے لڑو گے میں کھلو کے لڑاں گا میری لاش بھی گرے گی تے ایتھے گرے گی میری میت بھی اٹھے گی تے ایتھے اٹھے گی تاکہ زمانے نو پتہ لگ جائے کائنات نو پتہ لگ جائے اساں محمد عربی دے وفادار اساں ہر دھرتی تے کھلو کے ایکو آواز دینے باویں جگ مخالف ہو جائے آمنہ دلال تیرا رستہ کدی نہیں چھوڑا گے لجبالا سارا جگ ناراض ہو جائے پرواہ نہیں روٹھتی ہے یہ دنیا تو روٹھے میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے مل کے پڑھیے روٹھتی ہے یہ دنیا تو میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے سن لو سارے جہاں کے دیوانوں عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے میں اتنی پیغام دینا چاہنا ہوں سانو تے اے سکھا کے گئے سانو تے یہی پیغام ملے آئے اسلام دی عزت تے حرف آوے اگر اسلام تے بانی دے ہوتے شار علیہ السلام دی عزت تے اگر حرف آئے جان جاندی ہے چلی جائے پرواہ نہیں کرنی پر حضور دے دین دے ہوتے کسے دی انگلی اٹھنا کسے دا ہاتھ اٹھنا گوارا نہیں کرنا اے سانو ابو حنیفہ نے سکھایا ہے جیل وچوں جنازہ اٹھنا اپنا گوارا کیتا لیکن حضور دی شریعت تے سودے بازی نہیں کی تھی اے سانو احمد ابن حنبل نے سکھایا ہے جنہیں کوڑے کھا دے نے 10 لاکھ حدیثاں دا حافظ کوڑے کھاندا رہا ہے پر نبی اکرم دے دین تے قرآن دے تحفظ واسطے اپنے آپ کو جرت تے استقامت دا کوہ گراں ثابت کردا رہا ہے
اے سانو مجدد الفسانی نے سکھایا ہے، نقش بندیاں دے پیر نے سکھایا ہے، جنہیں قلعہ گوالیار دیاں جیلاں کٹیاں نے لیکن جیلاں وچ وی نبی دی شریعت دے ترانے پڑھدا گیا ہے۔ اے سانو علامہ فضل امام خیر آبادی دے لخت جگر علامہ فضل حق خیر آبادی نے دسیا ہے، انڈمان دے جزیرے دے اندر اپنی جان دینا گوارا کیتی ہے، 12 سال دی جیل کٹنی گوارا کیتی ہے، پر حضور دی عزت تے سودے بازی کرنا گوارا نہیں کیتی۔ انگریز دے خلاف سب تو پہلے جہاد دا فتوی دیون والا تینو مرزائیاں وچوں نہیں لبے گا، تینو اہل سنت وچوں لبے گا۔ اے یا رسول اللہ کھڑ والا علامہ فضل حق خیر آبادی ہے، ایک پاسے ذرا توازن تے دیکھو، ذرا غور کر دے جاؤ، ایک پاسے مرزا قادیانی جیدا ابا انگریز دو اون دی آمد دے اوتے کتنے گھوڑے تے کتنے سپاہی مسلماناں دے مقابلے وچ دیون والا، انگریز دی وجہ تو جاگیراں لین والا، انگریز دی وجہ تو روپیے لین والا، ایک پاسے ہوئے جنہیں انگریز نو پسند نہیں کیتا، جنہیں مٹھے محمد نو پسند کیتا ہے۔ میں کہنا چاہنا مرزے تے قیامت تک لعنتاں برستیاں رہن گیا، اور علامہ فضل حق دے اوتے اج وی اور قیامت تک اللہ دی رحمت دی برسات ہوندی رہے۔ میں کہنا چاہتا ہو میرے بھائی، لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ مسجد چلانا آسان ہے، محفل چلانا آسان ہے، اے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ پھانسی دا پھندا دیکھ کے لانا اے ساڈے اکابر نے سانو سکھایا۔ اے پوچھنا ہے تے اندے کولو پوچھ، اج تینوں بڑے بڑے پیر لبن گے تعویذ ویچن والے، تینوں بڑے بڑے لبن گے جنہاں نوں نہ شریعت دا پتہ نہ دین دا پتہ، تینوں بڑے کبابی لبن گے، اے ساڈے پیر نہیں، ساڈا پیر ویکھنا ہی تے میرے علی شاہ ویکھ۔ ساڈے پیر تینوں لبن گے میرے علی شاہ ورگے لبن گے، جتھے چرسی پوٹری دا کم کوئی نہیں، جتھے انگریز بھی آوے بریف کیس پیسیاں دے بھر کے آوے آکھے سیدہ ایک واری فتوی دے دے انگریز دی فوج وچ بھرتی ہونا چاہیے، میں تینوں 1000 مربع زمین تیرے نال لا دیواں گا، باغ لگے ہون گے، نہراں وگدیاں ہون گیاں۔ ساڈے میرے علی شاہ مجاہد تحریک ختم نبوت نے بولیا، اوے انگریز 1000 مربعاں دیاں گلاں کردا ہے، سارے جگ دی زمین تے اگر تیری حکومت آ جائے تو ساری میرے نام لاون دی گل کرے تے میرے علی دی قلم تو اوہی کچھ نکلے گا جو محمد دی شریعت آکھدی۔ مصطفیٰ کریم نے علماء میں کہنا چاہنا وا، اج پیر بھی نات خان نال پیار کرے، اج نات خان بھی بھج بھج کے ایویں دے جعلی پیر کول ولے بھجے، جڑا تعویذ ویچن والا، مریدنیاں تو لتاں گھٹاون والا، زنانیاں نو نچاون والا، ایویں دے پیراں دے کوئی اور دلدا دے ہون گے۔ ساڈا پیر ویکھنا ہی تے سید کفایت علی کافی ویکھ لے، جڑا مراد آباد دا مفتی بھی ہے، جڑا مجاہد بھی ہے، 1000 تک جناب 1 سال تک 1857 تو لے کے 1858 تک جہاد کرن والا بھی ہے، جمعے دے خطبے دیون والا بھی ہے۔ جدو انگریز دا قبضہ ہویا ہے اس شہر تے 3 مہینے واسطے روپوش ہو گئے، ایک ایمان فروش رانے ثناء اللہ جیسے کمینے دی مخبری دے اوتے گرفتار ہوئے، جدو ایک رات دی پھانسی دے جناب اعلی ایک رات چادر دے دیتے گئے۔ اج رات دی زندگی دی ایک کل مراد آباد دا چوک ہوئے گا، سید کفایت علی دی پھانسی دا وقت ہوئے گا، پورا مراد آباد کٹھا ہو جائے، یہ منظر دیکھے کہ انگریز دے باغی نو کیویں سزا ملدی ہے۔ میرے دوستو آخری رات سید درود پڑھدا بیٹھا ہے، جس ویلے رحمت للعالمین تے درود پڑھدیاں پڑھدیاں آنکھ بند ہوئی ہے، لجپال دی جلوہ گری ہو گئی۔ حضور نو دیکھیا تے اکھاں وچوں آنسو نکل آئے۔ میرے آقا فرماندے نے کفایت علی کیا موت تو ڈریا؟ آکھیا سونیا تیری اولاد پہلے بھی کدی موت تو ڈری ہے جڑی اج ڈرے گی؟ لجپالا تیری اولاد کدی موت تو نہیں ڈردی، میں تے اس واسطے پیارو نا
جے ملاقات اتھے ہونی سی میں 3 مہینے لیٹ ہو گیا میں آپ ہی حاضر ہو جانا میں لکیا کیوں رہنا میں تے پہلے ہی آ جانا جدو رات بیتی ہے جدو دن آیا ہے میرے دوستو آج نات خان لکھ روپیہ لے کے آوے زنانیاں جیسے کپڑے پا کے آوے تبلے واجے لے کے آوے تے آنکھیں لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونے ایندی موج دا سانو پتہ نہیں چلیا پتہ نہیں ایندی موج کیویں لگ گئی ہے افریقہ وچ قرآن نو جلایا گیا 70,000 مسلماناں نو زندہ جلایا گیا ایندیاں پھر بھی موجاں لگیاں ہوئیاں نے فلسطین وچ رمضان دے مہینے وچ بارود برستا رہ گیا ایندیاں پھر بھی موجاں ہی لگیاں پئیاں نے میانمار دی دھرتی تے 60,000 مسلمان زندہ جلا دیتا گیا ایندیاں پھر بھی موجاں لگیاں ہوئیاں نے اوے مسلمانوں کراچی تو خیبر تک مسلمان دا خون پانی دی طرح بہایا جا رہا ہے ایندیاں پھر بھی موجاں لگیاں ہوئیاں نے پشاور دے سکول دے اندر چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بے جرم و خطا مار دیتا گیا ایندیاں پھر بھی موجاں لگیاں ہوئیاں نے اے پھر بھی جناب لکھاں روپیے لے کے آکھے میری موجاں لگیاں نے میں کہنا چاہنا نات ہوندی سن جنہیں پھانسی دا پھندا بھی دیکھے جنہیں لکھ روپیہ فیس بھی نہیں لئی جناب اعلیٰ جڑا زنانیاں جیسے کپڑے بھی پا کے نہیں آیا جڑا تبلے واجے بھی نال لے کے نہیں آیا نبی دی نات ایسی پڑھی ہے جڑی اج بھی ایمان تازہ کر دی پئی ہے تے کہنا اوے مراد آباد والے اے مت سوچیا جے کفایت علی مرے گا تے دین مر جائے گا وہ دین کفایت علی دا محتاج نہیں ہے دین دا کفایت علی محتاج ہے کفایت علی ورگے کئی دین دے محتاج نے اساں آندے جاندے رواں گے دین کل بھی باقی سی دین آج بھی باقی رہے گا تے فرماتے نے لوگوں مینوں اپنی موت دا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا اس انگریز دی حکومت نو تسلیم مسلماناں نے کیتا اس گل دا دکھ ہے تے بابے نے اس ویلے جملہ بولیا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا مل کے پڑھیے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اے ساڈے اکابر نے جنہاں تختہ دار دے اوتے بھی مصطفیٰ کریم دیاں نعتاں پڑھیاں نے اے ساڈے اکابر نے علامہ غلام دستگیر قصوری علیہ رحمہ ورگے جنہاں سب تو پہلے مرزا دا تعقب کیتا او موزیہ تو کہنا ہے میرا ذکر کرو کہ میرا ذکر حضرت عیسیٰ دے ذکر تو بہتر ہے او موزیہ اگر تیرا رد نہ کرنا ہوندا تے تیرا نہ لینا بھی گوارا نہیں کر دیتا سا تیرے ورگے کتیاں نو یاد کرنا بھی گوارا نہیں کر دے تیرا رد کرنا مقصود نہ ہوئے تے تیرا تذکرہ بھی کوئی نہ کرے اور جس ویلے بڑے بڑے لوگ شمس العلماء دے خطاب لین دے پیسن جس ویلے جناب محمد حسین بٹالوی ورگے مرزا دیاریاں دا دم بھر دے پیسن اس ویلے ساڈا بابا علامہ غلام دستگیر قصوری یا رسول اللہ کھن والا سب تو پہلے مرزائیت دے خلاف قلم اٹھا رہا اچھا تا بول ہے مصطفیٰ دے اولا اساں ماڑے صحیح پر وارث بڑے تکڑے نے ساڑے وارث بڑے تگڑے نے اساں وارث اساں جناب اعلی خادم اساں نام لیواں علم الدین جڑا جناب مصطفیٰ دی عزت واسطے پھانسی نو ترجیح دیندا ہے اساں خادم تے نام لیواں 1953 دی تحریک ختم نبوت دے مجاہدین نے انہاں ہزاراں مجاہدین ختم نبوت دے جنہاں حال روڈ لاہور تے سینے تے گولیاں کھا کے بھی ختم نبوت زندہ آباد دے نعرے مارے نے اساں نوکراں علامہ نیازی علیہ رحمہ دے اور جنہیں او جیلہ کٹ کے بھی حضور دی ختم نبوت واسطے نعرے مارے نے اسا نوکر علامہ نورانی علیہ رحمہ دے جنہوں آگے 74 دے زمانے دے اندر 1974 دی قرارداد پاس ہونے تو چند دن پہلے قادیانی کروڑا روپیے لے کے آئے نے تو پیچھے ہٹ جا لاہوری تے ہم مرزائی ربوے والے اندائے لفظ کٹ دے اے ذرا لفظ علیحدہ کر دے تے بس جناب اعلی
تینوں چھڑ دیواں گے پیسے تو لے جا مالا مال ہو جا تیریاں 7 نسلاں کھاندیاں رہن ادو ساڈا ہی بابا سی جنہیں فرمایا سی تسی تھوڑا مال لے کے آئے ہو یہ سودا ہو چکے آئے آکھیا اساں قیمت بڑھا سکدے ہاں تو مال بول کنا چاہیے فرمایا پورے جگ نو سونے دا بنا کے لے آؤ مال تھوڑا ہے اے سودا کسے دنیا دار دے دروازے تے نہیں ہویا اے سودا آمنہ دے لال دے دربار ہو چکے آ مصطفیٰ کریم نے علماء پیغام صرف دینا چاہنے ہیں آج خدا را کٹھے ہو جاؤ حضور دی عزت واسطے آج کٹھے ہو جاؤ مصطفیٰ دی شریعت واسطے آج یکجان ہو جاؤ حضور دی ختم نبوت واسطے آج حکومت آکھے اقلیتوں کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے میں کہنا تحفظ دے ون دی نہیں انہوں لگام دے ون دی ضرورت ایسا ہے کہ کوئی آج تحفظ کی ضرورت ہے نہیں کدی ساڑے بہت بڑے خطیب گزرے نے علامہ عمر اچھروی صاحب رحمت اللہ تعالی آپ فرمانے آنے سن بھٹو صاحب اے چوڑے انو حکومت نہ دے چوڑے دے ہاتھ جدوں تک جھاڑو تے ٹوکری رہے گی اوقات وچ رہے گا جدوں حکمران بنے گا مسلمان واسطے مصیبت پیدا کرے گا انہاں موزیاں نے کی کیتا انہاں نے جناب عیسائیاں دے وزیر بنا دیتا ایسا ہویا کہ نہیں نتیجہ کی نکلیا مسلمان زندہ جلائے گئے نا یوحنا با تساں ویکھیا بولو تو صحیح کوئی ہے تھے زبان کھولن والا کافر مرے تے انگریز تک آواز جاوے جناب اوباما تک تکلیف محسوس ہوئے او کالا کتا بھی بھونک کے آنکھیں پاکستان کے حالات پہ بڑی تشویش ہے ہمیں دیکھو جناب تو اتنے چوڑے مار دیے گئے میں کہ موزیو ایک چوڑا عیسائیاں دا مرے تے 1500 مسلمان رائمنڈ دے قریب تو گرفتار ہو جائے 7 پنڈاں دے جناب عوام گرفتار ہو جاون کئیاں دیاں بیٹیاں بہو تے ماما اٹھا کے پولیس لے جائے کاش کوئی پنجاب پولیس دے انہاں بغیرتاں نو ہی جا کے دسے اوے بے شرمو بغیرتو تساں کلمہ محمد دا پڑھیا تے تساں مسلماناں تے ہاتھ اٹھانے ایک لمحے واسطے بھی نہ سوچیا کہ تساں کس نبی دا کلمہ پڑھ کے کیڑا کم کردے پئے ہو میرے نبی دی شریعت وچ اگر باپ جرم کرے تے بیٹے نو سزا نہیں ملدی بیٹا جرم کرے تے باپ نو سزا نہیں ملدی ایک ایسا قانون ہے کہ قصور بیٹے دا ہوئے تے باپ اٹھا لیا جائے شوہر دا قصور ہوئے تے بیوی اٹھا لی جائے میں کہنا چاہنا مسلمانوں اوتھے تے مسلمان 1500 گرفتار ہو گئے انہاں دے ڈنگر بھوکے مر گئے پانی پلاون تے چارہ پاون والا کوئی نہ رہیا یوحنا باد دے دہشت گرد اج بھی زندہ اج بھی سلامت پھر دے ہون نہ جناب وڈے گنجے نو شرم آوے نہ نکے نو شرم آوے کوئی آکے ہی نہ موزیاں نو ایک کمینے ہو اگ ایک عیسائی جوڑا مرے تے 50 لاکھ دے کے آوے حافظ نعیم دے ابے نو 5 لاکھ دے کے آوے ایتھے کافر نو 10 گنا معاوضہ ملے تے مسلمان نو اندہ 10واں حصہ ملے کیا تیری نظر ہے اسلام دی قدر ہے ورنہ اللہ دی قسم ہے پوری دنیا دا کفر کٹھا ہو جائے مومن دی جتی دے برابر نہیں ہو سکتا ہائے جڑے قدر والے بے قدر ہو گئے بے قدر عزت والے ہو گئے جنہاں ملک بنایا جنہاں واسطے ملک بنایا آج انہاں دا نہ لین والا کوئی نہیں آج علماء بے یارو مددگار ہو گئے آج علماء دا کوئی وارث بنن واسطے تیار نہیں حکومت دی جیب دے اندر پنجاب فیسٹیول واسطے رنڈیاں نچاون دے پیسے موجود نے لیکن مدارس نو دیون واسطے کچھ نہیں ہے دی جیب دے اندر مساجد دے ائمہ دی تنخواہ دیون واسطے دے خزانیاں وچ کچھ نہیں ہے پر میں کہنا چاہنا علماء تساں مت گھبراؤ حکومت دے خزانے تھوڑے نے رب دے خزانے بڑے وڈے میرے اللہ نے تواڈے مصطفیٰ مصطفیٰ کریم نے علماء آج بھی اگر عزت چاہتے ہو آج بھی اگر آبرو چاہتے ہو آخری پیغام مومن ہو پہلا پیغام تے عوام واسطے ہے عوام اپنے اندر مصطفیٰ دی غلامی لے کے آؤ
اج دنیا عیسائیاں ول کیوں جاندی ہے؟ اس بنیاد تے جاندی ہے کہ جناب اوتھے جاواں گے دھی دیواں گے تے ویزا لگ جائے گا جرمنی دا، پتر بھی آواں گے انہاں دی دھی لے کے آواں گے تے پتر جناب انگریز دے ملک چلا جائے گا۔ میں تواڈے واسطے ایک پیغام دینا چاہنا وا، میں تواڈے اگے ہاتھ جوڑنا چاہنا مومنو، ایک پاسے اکابر دی تاریخ ویکھو جنہاں کروڑاں ٹھکرا دیتے حضور دی عزت دے پیچھے، ایک پاسے حضرت کعب دی تاریخ مینوں نظر آندی ہے جنوں روم دے بادشاہ نے آکھیا سی تو محمد نو چھوڑ کے میرے والا میں تینوں ادھا روم دے دینا وا، ادھے نوکر دے دینا، ادھا خزانہ دے دینا وا۔ تے اس ویلے میرے مصطفیٰ دے اس صحابی نے آکھیا سی اور روم دے کتےا اگر پورا روم بھی دے دے پوری دھرتی بھی دے دے میں حضور دے در تے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا گوارا کر لواں گا، لیکن حضور نال بے وفائی کرنا کدی گوارا نہ کراں گا، کیونکہ ساڈا جینا بھی نبی واسطے، ساڈا مرنا بھی نبی واسطے۔ کہ سرکار نو مخاطب کر کے انہاں اس ویلے بھی یہ جملے بولے کہ کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہارا۔ کوئی ویزے دی لالچ نہ مرزائی بنے گا نہ یاری رکھے گا، بولو انشاءاللہ، نہ مرزائیاں نال محبت دا دم بھرے گا نہ محبت دی گل کرے گا، بولو انشاءاللہ۔ مصطفیٰ کریم نے غلامو فقیر دی یہی صدا ہے، میں ایک حقیر جا انسان حضور دے درد چوکیداراں دے جوڑے سدھے کرن والا ادنا جا حضور دا نوکر، میں یہی پیغام دینا کہ تیرے باپ نو کوئی گالی دے وے، تیری ماں نو کوئی گالی دے وے، اون دے نال تے تو پوری زندگی گال کرنا گوارا نہیں کردا۔ تیرے نبی نو کوئی گالیاں دیندا ہوئے، تیرے نبی دی بیٹی نو کوئی گالیاں دیندا ہوئے، تیرے مصطفیٰ دے نواسے نو کوئی گالیاں دیندا ہوئے، جنوں اج حضور نے روزے اطہر وچ لٹایا ہے، اون دے بارے وچ مرزائی کتا بھونکے کہ ابو بکر عمر کیا تھے، وہ تو مرزے کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے قابل نہ تھے، تے تو پھر بھی اون دے نال یاری رکھے۔ اوے کوئی تیرے ابے دی عزت، تیرے چاچے دی عزت، دادے دی عزت، کائنات ساری دے سرداراں دی عزت، کوئی تینوں عزت والا لگے، سارے دی عزت کٹھی کر، اللہ دی قسم سارے دی عزت واری جا سکتی ہے پر حضور دی عزت دا سودا نہیں کیتا جا سکتا۔ اس واسطے ساڈیاں عزت حضور دی عزت تو قربان کہ اللہ کریم دا او حبیب جی دی وجہ تو سانو عزت ملی ہے، ساڈی سب تو اولین ترجیح حضور دی ختم نبوت دا تحفظ ہونا چاہیے ہے۔ امید کراں گا اس حوالے نال انجمن محبان ختم نبوت پاکستان دے تمام انہاں نوجواناں بزرگاں بچیاں دا ساتھ دیو گے تسی بولو انشاءاللہ۔ اللہ اپنے حبیب دا صدقہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، علماء کرام دی عمراں وچ برکت عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، آج کی اس فقید المثال کانفرنس میں 9 مسلمین کے ان کو ایوارڈ پیش کیے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ آج ہماری اس کانفرنس میں 9 مسلم سابق قادیانی عمران محمود جو چیف ایڈیٹر ہیں روزنامہ تبصرہ کے، وہ مصروفیت کے باعث تشریف نہیں لا سکے، ان کا ختم نبوت کا ایوارڈ دینے کے لیے میں ملتمس ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید زاہد حسین شاہ صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں، سٹیج پہ آئیں ایوارڈ پیش کرنے کے لیے، اور عمران محمود صاحب کے چھوٹے بھائی فاتح مرزیت جرنیل تحفظ ختم نبوت جناب عرفان محمود برق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بڑے بھائی کا ایوارڈ حاصل کریں۔ یہ عمران محمود صاحب اپنی پوری فیملی سمیت الحمدللہ مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے مرزا قادیانی پہ لعنت بیچ کر اسلام کے سچے دین میں وہ آ گئے ہیں۔ اب میں دوسرے 9 مسلم سابق قادیانی جن کا تعارف یہ ہے کہ وہ
مرزا قادیانی کے رضائی بھتیجے شمس الدین صاحب، ان کے بھانجے محمد احمد صاحب، یہ بھی نو مسلم سابق قادیانی ہیں جو اپنی پوری فیملی سمیت مسلمان ہوئے ہیں. وہ بھی مصروفیت کے باعث قادیانی کے ساتھ مناظرہ تھا، وہ تشریف نہیں لا سکے. ان کے ایوارڈ کے لیے بھی میں ملتمس ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید زاہد حسین شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور ان کا ختم نبوت کا ایوارڈ جناب عرفان محمود برق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ان کا ایوارڈ حاصل کریں. اب آپ کے سامنے میں اس ہستی کو مختصر وقت کے لیے دعوت خطاب دوں گا جنہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ خواب میں تشریف لا کر مسلمان کیا. اس نوجوان، اس عظیم عاشق رسول جو مناظر اسلام فاتح مرثیت جرنیل تحفظ ختم نبوت، جن کے ہاتھوں پہ الحمدللہ درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں بے شمار لوگوں نے ان کی کتاب قادیانیت اسلام اور سائنس کے تہرے میں پڑھ کر اسلام کے سچے دین اسلام کو چوم لیا اور اسلام کے چمنستان میں آ گئے. اب میں مختصر وقت کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں جناب عرفان محمود برق صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے حاضرین کو مؤطر فرمائیں. ان کی آمد سے قبل ایک پرجوش نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، مرضیوں پہ لعنت، مرضیوں پہ لعنت. جناب علامہ عرفان محمود برق صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي. حاضرین با تمکین، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، جیسا کہ میرے بارے میں ابھی جناب محترم محمد عمر حیات صاحب بتلا رہے تھے، کہ میرا صاحب کا تعلق قادیانی مذہب کے ساتھ رہا اور اللہ پاک کے خاص فضل و کرم سے میں نے قادیانی مذہب پہ کروڑ لعنتیں بھیجی
اور سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ یہاں میں ایک سابق قادیانی کی حیثیت سے، چونکہ ٹائم کی بڑی قلت ہے، تفصیلی گفتگو ابھی نہیں کروں گا۔ مجھ سے قبل علامہ صاحب نے بڑی فکر انگیز گفتگو فرمائی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بیان کے بعد کوئی اور بات کی جائے، لیکن ایک چھوٹی سی رائے کے بعد، ایک چھوٹی سی بات کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ سامعین محترم، آج جب میں دیکھتا ہوں مسلمان طبقے کو کہ جو خود کو مسلمان بھی کہتا ہے لیکن قادیانیوں سے یاریاں بھی رکھتا ہے، خود کو مسلمان بھی کہتا ہے، قادیانیوں کی بوتل شیزان بھی پیتا ہے، خود کو مسلمان بھی کہتا ہے، قادیانی ڈاکٹر سے علاج بھی کرواتا ہے، خود کو مسلمان بھی کہتا ہے، قادیانیوں کے گھروں کے کھانے بھی کھاتا ہے، خود کو مسلمان بھی کہتا ہے، ان گستاخان رسول سے محبتیں بھی پالتا ہے، یاریاں بھی پالتا ہے، دوستانے بھی پالتا ہے۔ اس طبقے کی آنکھیں کھولنے کے لیے کسی کتاب سے پڑھ کے نہیں، کسی علامہ صاحب کا بیان سن کے نہیں، بلکہ ایک گھر کے بھیدی کی حیثیت سے قادیانیت کے سربستہ رازوں سے کچھ پردے اٹھانا چاہتا ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، انشاءاللہ اگر کسی مسلمان بھائی کے دل و دماغ کے اندر قادیانیت کا کوئی ناسور ہوا، کسی مسلمان بھائی کے قلوب و اذہان کے اندر قادیانیت کی ہمدردی کا کیڑا ہوا، قادیانیت سے رواداری کی کوئی بات ہوئی، انشاءاللہ میری یہ بات سن کے وہ قادیانیت پہ کروڑہا لعنت بیچ دے گا اور اپنے اس برے فعل سے باز آ جائے گا انشاءاللہ۔ سامعین محترم، ہمارے خاندان میں قادیانیت کی غلاظت میرے دادے کے ذریعے سے داخل ہوئی۔ میرا دادا، جس کو لوگ نعوذ باللہ قادیانی صحابی رسول کہتے تھے اور اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے سفر کر کے آیا کرتے تھے، ایک بار ہمارے گھر میں میرے دادے کا ایک مسلمان مہمان اس سے ملنے کے لیے آیا۔ میرے دادے نے مجھے پاس بلایا، گرمیوں کا مہینہ تھا، کہا کہ جاؤ دادی سے کہو ایک غیر احمدی ملنے کے لیے آیا ہے، ایک مسلمان مہمان ملنے کے لیے آیا ہے، دادی سے کہو کہ شربت بنائے اور مجھے قریب کر کے میرے کان میں کہنے لگا کہ دادی سے کہنا شربت کے اندر وہ چیز بھی شامل کرے۔ اب جب میں دادی کے پاس پہنچا،
جا کے دادے کا پیغام بتلایا. میری دادی نے ایک گلاس کے اندر شیزان کا شربت ڈالا، شربت حل کیا. جب شربت بن گیا اس نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے منہ سائڈ پہ کر کے شربت کے گلاس کے اندر تھوک دیا. میرا بچپن تھا، مجھے دھچکا لگا. میں نے کہا دادی آپ نے یہ کیا گندی حرکت کی ہے؟ آگے سے مجھے دادی نے ڈانٹا اور کہا اپنی زبان بند رکھنا، کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا، ابھی تم چھوٹے ہو، تمہیں نہیں پتا. یہ جو مسلمان طبقہ ہے یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی آج